وہ بھی فارم 47 کے ذریعے آئے تھے عمران خان صاحب. فارم 45 کسی اور کے پاس تھا، میرے پاس فارم 45 تھا، جیت گیا فارم 47 والا. کیا عمران خان کو جنرل باجوہ نے بیک کیا تھا الیکشن میں؟ دونوں کہہ چکے ہیں بیک کیا تھا. پاکستان میں 3 بڑی جماعتیں ہیں، ایک کے بعد دوسری اقتدار میں آتی ہے، لیکن ملک مسائل سے نہیں نکل رہا. جی. اس کو کیسے قصور دیکھیں؟ کس کا ہے؟ مسائل سے اس لیے نکلتا کہ اب الیکشن چوری ہو جاتے ہیں، اور جماعتیں جو ہوتے ہیں جب ان کو ان کا وجود ان کی حکومت میں آنے کا ذریعہ عوام کی آواز نہ ہو تو پھر ملک نہیں چلتے. اب سب یہ آپ کے سامنے 3 جماعتیں ہیں، سب اقتدار میں رہ چکی ہیں. پچھلے 6 سال کو لے لیں، سب اقتدار میں رہ چکی ہیں، کچھ نہیں کر سکیں، نہ کچھ کر سکیں گی. ماضی کی سیاست کو اور موجودہ سیاست کو کتنا ڈفرینٹ سمجھتے ہیں آپ؟ میں تو 85 سے یہ سیاست دیکھ رہا ہوں. جو نیا سیاست کا راستہ تھا پاکستان میں 11 سال کے ماشاء اللہ کے بعد، تو ایک زوال پذیر معاملہ ہے. زوال ہی آیا ہے، کوئی اس میں بہتری نہیں آئی سیاست کے اندر، ملک کے نظام کے اندر، ملک کے حالات کے اندر. مستقبل میں بہتری دیکھتے ہیں؟ میں تو امید ہی رکھ سکتا ہوں نا. ہمارا کام ہے پر امید رہنا، اس کے لیے کوشش کرنا. خود بہتری نہیں آئے گی، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، قربانی دینی پڑے گی. کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک پیج پر ہیں؟ اگر وہ ایک پیج پر آئین کا پیج ہے تو ٹھیک ہے، دوسرے کسی اور پیج پر ہے تو ذرا خرابی ہوگی. کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک پیج پر ہیں؟ اگر وہ ایک پیج پر آئین کا پیج ہے تو ٹھیک ہے، دوسرے کسی اور پیج پر ہے تو ذرا خرابی ہوگی. کیا عمران خان کو جنرل باجوہ نے بیک کیا تھا الیکشن میں؟ دونوں کہہ چکے ہیں بیک کیا تھا. وہ بھی فارم 47 کے ذریعے آئے تھے عمران خان صاحب. فارم 45 کسی اور کے پاس تھا، میرے پاس فارم 45 تھا، جیت گیا فارم 47 والا. تو باجوہ صاحب نے برملا کہا ہے کہ میں نے حکومت بنائی ہے. انہوں نے یہ سب تک کہا کہ میں نے اعتماد کا ووٹ میں نے دلوایا تھا. جب کہا گیا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لیں، صدر نے کہا تھا، تو اعتماد کا ووٹ باجوہ صاحب نے خود کہا، عمران خان صاحب نے تسلیم کیا. یہ سب ہم نے سب نے حصہ ڈالا ہے، یہاں کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے، سب اس میں حصے دار ہیں. باجوہ صاحب اس ملک اور سیاست کے نقصان میں کس حد تک کے حصے دار ہیں؟ یار یہ اس سے آپ نے تفریق کرنی ہے نا، پھر ڈالنے ایک کمیشن، ٹروتھ کمیشن بنا دیں، آپ کو بہت سے حقائق ملیں گے. میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں، اس ملک کی ضرورت ہے ٹروتھ کمیشن. ٹروتھ کمیشن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سزا نہیں دینی ہوتی کسی کو، آپ ایک فورم بنا دیتے ہیں، لوگ آ کر وہاں پر اپنی بیان ریکارڈ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں یہ تھا، میں ایم این اے تھا، میں جرنیل تھا، میں نے یہ کام کیا، میں نے جج تھا، میں نے یہ کام کیا. وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، عوام کو پتہ چل جاتا ہے ملک کی حقائق کیا ہے. اور میں آپ حقیقت بتاتا ہوں کہ ہم اگر ملک ٹروتھ کمیشن بنائیں گے، یہ سارے ٹی وی پروگرام بند ہو جائیں گے. اتنی دلچسپ حقائق آپ کو وہاں پر ملیں گے، اور آپ کے ملک جہاں پر آپ کھڑے ہیں اس کی وجوہات کا بھی علم ہو جائے گا. ابھی آپ کے حلقے سے اسامہ اشفاق سرور منتخب ہوئے، میں نے ان کا انٹرویو کیا، انہوں نے کہا کہ جتنا عام عوام کو یہ نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ہے، اتنا ہے نہیں. وہ بڑے آدمی ہیں جی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں. نہیں تو ان کی مہربانی ہے. اتنا لمبا عرصہ آپ خاموش رہے، اور پھر اپنی پارٹی کا اعلان. میں کبھی خاموش نہیں رہا ہوں. جتنے ٹی وی پروگرام میں کرتا ہوں اتنے پاکستان میں کوئی آدمی نہیں کرتا. آپ کسی آدمی کو دیکھ لیں، کسی نے اتنے ٹی وی، میں نے ہمیشہ، میں اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ جائیں پروگرام فیس کریں، بات کو جو سوال پوچھنا پوچھ لیں. کیا یہ جو وزرائے اعظم پر جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں ٹرائل چلتے ہیں، جیسے خان صاحب کو ریسنٹ سزا سنائی جاتی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہمارے ملک میں اس عہدے کا حصہ ہے کہ کم از کم جتنا عرصہ آپ وزیر اعظم رہیں گے اتنا عرصہ آپ کو جیل بھی کاٹنی پڑے گی، کم از کم. عمران خان صاحب لوگوں کو خود جیل میں ڈالتے تھے، آج وہ جیل میں ہیں. تو جو نہ اس وقت فیصلے درست تھے، آج درست ہے. یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم خوش ہوتے ہیں کسی وزیر اعظم کو جیل میں دیکھ کے، چلو جی اس کو جیل میں ڈالا ہے. انتقامی سیاست کی بھینٹ چڑھے ہیں کیا وہ بھی؟ میں کسی انتقامی سیاست کا وہ نہیں ہے، قائل نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی خوف آتا ہے.
یہ تاریخ کے سبق بڑے تلخ ہیں. جو کرتا ہے وہ بھرتا بھی ہے. اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ 8 فروری کو جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ آپ اسیسمنٹ کر لیں جا کے کیا ووٹ پڑا ہے. کیا وہ خان صاحب کا جو نعرہ تھا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، آپ سمجھتے ہیں کہ عوام نے وہ بدلہ لیا؟ میں کا قائل نہیں ہوں، میں ملک کی مسائل کا قائل. لیکن سر ویسے اس کے حل عمران خان صاحب اقتدار میں تھے، حل نکال لیتے. اختر مینگل صاحب جس ووٹ کی بات کر رہے ہیں یہ ایک تاثر ہے ملک کے اندر کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے. اگر وہ پڑا ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ووٹ جماعتوں کو پڑھنے چاہیے. جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، کسی کو سپورٹ کر رہی ہے. اس بات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ بھی 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں؟ جی میں بالکل کرتا ہوں. 9 مئی آپ کیا ہوا پہلے اس بات کو سمجھیں. یہ سیاسی بات نہیں ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے. آپ کی فوجی تنصیبات پر جتھوں نے حملہ کیا، یہ تو حقیقت ہے نا. جی بالکل. اب وہ کیوں آئے تھے، کس نے، یہ ان کو کوئی حق نہیں تھا. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حکومت کی تنصیبات پر حملہ آور ہو، خاص طور پہ فوجی تنصیبات پر. فوجی تنصیبات پر ملک کے دشمن حملہ آور ہوتے ہیں. اس لیے اگر اس دن یہ معاملہ ہوا ہے تو ان کو پکڑنا، ان کے خلاف کارروائی کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ چوائس نہیں ہے. حکومت یہ کام نہیں کر سکی. آج 9 مئی کو آج 10 مہینے ہونے لگے. آپ کی ذمہ داری تھی کہ ان لوگوں کو پکڑیں، ان کو ٹرائل ہو، عوام کے سامنے ٹرائل ہو، ان پہ الزامات لگیں، ان کو سزا دی جائے. یہ کام آپ کو ہفتوں میں مکمل کرنا چاہیے تھا. یہاں پر وہ کام نہیں ہوا. تو اب وہ سارا معاملہ شک اور شبے کا. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا؟ سب سے بڑا اصول یہ ہے. ٹھیک ہے لوگ جذبات میں آ سکتے ہیں کسی بات پر، بالکل، لیکن اگر پیچھے منصوبہ بندی تھی تو پھر یہ ملک کے خلاف بڑی سازش ہے. اس کے بعد جیسے پریس کانفرنسز والا وہ سلسلہ جاری رہا، اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ جی یہ بڑا لمبا سفر ہے ہمارا پریس کانفرنسز کا، یہ آج کی بات نہیں ہے. مطلب چلتا آ رہا ہے. جی چلتا آ رہا ہے، اور یہ خرابی بھی پیدا کرتا ہے ملک کے اندر. ٹھیک ہے. تو سر لاسٹ میں اپنی پارٹی کے حوالے سے جو بنانے جا رہے ہیں، یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی یوتھ کو یہی پیغام دیں گے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، آپ اپنے جو سکلز ہیں اس کو بڑھائیں. حکومت کا کام یہ ہے کہ آپ کے لیے ملک کی معیشت کو مضبوط کرے، آپ کے لیے کاروبار کے مواقع، آپ کے لیے نوکری کے مواقع یہ مہیا کریں. اس کے علاوہ اگر عوام کو کوئی میسج دینا چاہتے ہو ہمارے پلیٹ نہیں آپ کی مہربانی ہے. عوام کو یہی میسج ہے کہ حق، سچ اور جھوٹ میں تفریق کو سمجھیں، صحیح اور غلط کو سمجھیں، اچھائی اور برائی کو سمجھیں، پھر معاملہ آگے چلے گا.